اور بعض مرتبہ ایمان والوں سے، موحدوں سے، اللہ کے فرما برداروں سے زیادہ مل جاتی ہے۔ اس لیے کسی کو اگر دنیا ملی ہوئی ہے اور وہ اس کو معیار بنا کر کہتا ہے کہ چونکہ میں اللہ کا محبوب ہوں اسی وجہ سے تو دنیا ملی ہوئی ہے، تو اس کا یہ دعویٰ ٹھیک نہیں ہے۔ دنیا اللہ سب کو دیتا ہے، اپنوں کو بھی، پرایوں کو بھی، یگانوں کو بھی، بیگانوں کو بھی، موحدوں کو بھی، مشرکوں کو بھی، مومنوں کو بھی، کافروں کو بھی، بلکہ ناہنجار قسم کے، نافرمان قسم کے، بدماش قسم کے لوگ بعض مرتبہ بہت داد عیش دیتے ہیں، وہ عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہے ہیں، اور ایمان والے آزمائشوں میں زندگی بسر کر رہے ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو دنیا کا مل جانا یہ کوئی معیار نہیں ہے اللہ کے یہاں محبوب اور پسندیدہ یا مقام اور مرتبہ والا ہونے کا، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا دنیا جو ان کے نصیب میں لکھ دی گئی ہے وہ ان کو اذا ملے گی۔ جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين۔ آج کے درس کا آغاز ہم اللہ کے فضل و کرم سے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 37 سے کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے جو آیتیں گزری ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے آدم کی اولاد سے یہ کہا تھا کہ ہم تمہیں زمین پر آباد کر رہے ہیں، اس کے بعد تمہارے پاس سمجھانے کے لیے اور سیدھا راستہ دکھلانے کے لیے رسول آتے رہیں گے، اور میری آیتیں پڑھ پڑھ کے میرے احکام تمہیں سناتے رہیں گے، اور جو ان کے مطابق چلے گا، تقوی اختیار کرے گا، اپنی اصلاح کر لے گا، تو ایسے لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ حزن و ملال اور غم ہوگا، اور جو لوگ آیتوں کو جھٹلائیں گے، تکبر کریں گے، ایسے لوگ جہنم میں رہیں گے اور وہی ان کا ہمیشہ کا ٹھکانہ ہوگا۔ آج جو آیت ہم نے سب سے پہلے پڑھی اس میں اللہ نے فرمایا اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ گھڑے، کوئی ایسی بات کہہ دی جو اللہ اس کے رسول نے نہیں کہی ہے اور اللہ اس کے رسول کی طرف منسوب کر دی۔ قرآن میں یہ آیا ہے، حالانکہ قرآن میں اس کا ذکر ہی نہیں کہیں، یا رسول اللہ نے فرمایا ہے۔ اس طرح بہت ساری من گھڑت خود ساختہ موضوع احادیث ہیں، اس کو لوگ بیان کرتے رہتے ہیں۔ رسول اللہ پر جھوٹ گھڑنا ہے، اس کے سلسلے میں بھی سخت وعید آئی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی میری طرف ایسی بات کی نسبت کرے معلم اقل، جو میں نے من تعمد علیہ کذباً کے الفاظ بھی آئے ہیں، جان بوجھ کر جھوٹ بولے میرے بارے میں، غلط بات منسوب کرے، تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ مشرکین مکہ اللہ تعالیٰ کے سلسلے میں جھوٹی بات گھڑتے تھے، وہ پچھلے سے پہلے درس میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ بیت اللہ کا ننگا طواف کیا کرتے تھے، اور جب انہیں کہا جاتا تھا تو پہلے تو کہتے تھے باپ دادا کی ریت رسم رواج یہی چلا آ رہا ہے، ہم نے ان کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے، اور یہ کہتے تھے اللہ نے اس کا ہمیں حکم دیا ہے۔ تو اللہ نے اس کا جواب دیا تھا اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، تمہیں علم نہیں، جس کی جانکاری نہیں، ایسی بات اللہ سے کیوں جوڑتے ہو؟ اب اس بارے میں تو رسول اللہ تمہیں بتا رہے ہیں کہ بیت اللہ کا ننگا طواف نہیں کرنا چاہیے، تو اصل بات تو یہ ہے جو اللہ کی ہے اور اس کے رسول کی ہے، تو یہ اللہ پر جھوٹ گھڑنا ہے، یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے۔ آیات سے مراد اللہ کے احکام بھی ہیں، شریعت کے مسائل بھی ہیں، قرآن کی آیتیں بھی ہیں، معجزے بھی ہیں، اللہ کی قدرت کی نشانیاں بھی ہیں۔ جو ان کو جھٹلائے گا اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ان کا حصہ کتاب میں سے ملے گا۔ ان کا حصہ کتاب میں کیا ہے؟ کتاب سے مراد لوح محفوظ ہے، تقدیر ہے۔ ان کے حصے میں، نصیب میں جو دنیا لکھ دی گئی ہے وہ ان کو ملے گی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ صرف اپنے فرما برداروں کا، مسلمانوں کا، مومنوں کا رب نہیں ہے، وہ رب العالمین ہے، سارے جہاں کا پروردگار ہے۔ تو جب اس نے انسانوں کو اس دنیا میں پیدا کیا ہے تو اس کی ضرورتوں کو بھی وہ پورا کرے گا،
اور ان کو دے گا، تو جتنا نصیب میں ان کے لکھ دی گئی ہے دنیا وہ ان کو مل کے رہے گی، اور بعض مرتبہ ایمان والوں سے، موحدوں سے، اللہ کے فرما برداروں سے زیادہ مل جاتی ہے۔ اس لیے کسی کو اگر دنیا ملی ہوئی ہے اور وہ اس کو معیار بنا کر کہتا ہے کہ چونکہ میں اللہ کا محبوب ہوں اسی وجہ سے تو دنیا ملی ہوئی ہے، تو اس کا یہ دعویٰ ٹھیک نہیں ہے۔ دنیا اللہ سب کو دیتا ہے، اپنوں کو بھی، پرایوں کو بھی، یگانوں کو بھی، بیگانوں کو بھی، موحدوں کو بھی، مشرکوں کو بھی، مومنوں کو بھی، کافروں کو بھی، بلکہ ناہنجار قسم کے، نافرمان قسم کے، بدماش قسم کے لوگ بعض مرتبہ بہت داد عیش دیتے ہیں، وہ عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہے ہیں، اور ایمان والے آزمائشوں میں زندگی بسر کر رہے ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو دنیا کا مل جانا یہ کوئی معیار نہیں ہے اللہ کے یہاں محبوب اور پسندیدہ یا مقام اور مرتبہ والا ہونے کا، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا دنیا جو ان کے نصیب میں لکھ دی گئی ہے وہ ان کو ملے گی۔ حتی اذا جاءتہم رسلنا یتوفونہم، دنیا اللہ تعالیٰ جو دے گا اس سے وہ فائدہ اٹھائیں گے اور صحیح راستے پر آئے گئے تو ٹھیک ہے، لیکن ایسے لوگوں کا صحیح راستے پر آنا آسان نہیں ہوتا ہے، یہاں تک کہ جب ہمارے فرشتے ان کے پاس پہنچتے ہیں، آ دھمکتے ہیں، یتوفونہم، ان کی روح قبض کرنے کے لیے، بھائی بس کر، اب آ گیا، مہلت کا جو ٹائم تھا وہ ختم، ویلڈٹی ایکسپائر ختم ہو گئی ہے، اب آ جاؤ، اب اللہ کے دربار میں پہنچو۔ یتوفونہم، ان کی روح قبض کرنے کے لیے، ان کو وفات دینے کے لیے جب فرشتے پہنچ جاتے ہیں، قالوا اینما کنتم تدعون من دون اللہ، اس وقت فرشتے کہتے ہیں جن کو تم شریک کرتے تھے، اللہ کے علاوہ سمجھتے تھے کہ یہ مشکل کشا ہے، یہ پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے، یہ سنکٹ موچک ہے، یہ پریشانی مصیبتوں کو، بیماریوں کو دور کرنے والا ہے، لوگوں طرح طرح کے شرک میں مبتلا ہے۔ قرآن تو کہتا ہے کہ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نا ان میں بھی اکثر مشرک ہیں، وما یؤمن باللہ الا واکثرهم مشرکون، جو ایمان والے ہیں ان میں بھی اکثر شرک کرنے والے ہیں۔ تو شرک تو حدیث میں آیا ہے نا کہ بڑے عجیب طریقے سے، خفیہ طریقے سے، غیر محسوس طریقے سے لوگوں میں آ جاتا ہے۔ تو کہیں گے کہ اللہ کے علاوہ جن کو تم پکارتے تھے وہ کہاں ہیں؟ آج تمہاری مدد کے لیے آ رہے ہیں، اب ان کو پکارو۔ اس سے بڑھ کر مصیبت کیا ہوگی کہ اب تم اس دنیا سے جا رہے ہو، دنیا سے کوئی انسان نہیں جانا چاہتا ہے۔ اگر اس کو کہا جائے نا، انسان کو آپشن دیے جائے، اللہ کے محبوب پیغمبر بندے ہیں، وہ تو کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آخری وقت آیا نا تو اس موقع پر فرشتے آئے باقاعدہ اللہ کے نبی کی خدمت میں، اور حدیث میں بخاری شریف میں موجود ہے، اللہ کے نبی نے صحابہ کے سامنے اس کا ذکر بھی کیا کہ ان عبدا خیرہ اللہ بین الدنیا و بین ما عندہ، ایک بندے کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا، آپشن دیا ہے، میرے یہاں جو میں نے نعمتیں تیار کر رکھی ہیں آخرت کی وہ حاصل کرنا چاہتے ہو یہاں آ کر، یا دنیا ہی میں رہنا چاہتے ہو؟ آپ کو کیا چاہیے؟ آپ جو چاہیں گے وہ ہم کر دیں گے۔ تو حضور نے فرمایا اللہ کے اس بندے نے اللہ کے یہاں کے انعامات کو ترجیح دی، ان کو پسند کیا۔ تو صحابہ بیٹھے تھے، حضرت ابوبکر صدیق بیٹھے تھے، رونے لگ گئے۔ تو صحابہ نے کہا عجیب آدمی، لیکن ایک بندے کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ کے نبی اللہ کے ایک بندے کا ذکر کر رہے ہیں اور رو یہ رہے ہیں، رونے کی کیا وجہ ہے اس میں؟ بعد میں پتہ چلا کہ حضرت ابوبکر نے اس سے یہ مراد لیا تھا کہ اب اللہ کے نبی ہمارے درمیان زیادہ دنوں تک نہیں رہیں گے۔ یہ جو بندے کی بات کر رہے تھے نا حضور غائبانہ انداز میں، یہ کوئی اور بندہ نہیں تھا، خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے تھے، جن کو اللہ نے کہا کیا چاہیے تمہیں، اور اس بندے نے اللہ کے یہاں کے انعامات کو ترجیح دی۔ تو اللہ کے نیک بندے جو ہے نا ان کو، وہ تو اللہ کے ہاں جو چیز ہے اس کو پسند کرتے ہیں، ورنہ عام انسانوں کا معمولی ہے کہا جائے آخری وقت میں دنیا میں رہنا چاہتے ہو یا اس دنیا سے جانا چاہتے ہو، تو اکثر لوگوں کی یہی جو ہے وہ ہوگی پسند کی چیز کہ بھائی ہم ابھی دنیا میں رہنا چاہتے ہیں۔ تو وہ کہا جائے گا کہاں ہیں وہ، تمہاری مدد کے لیے کیوں نہیں آ رہے؟ اب تو تم اس دنیا سے جا رہے ہو اور ہم تمہاری روح قبض کرنے آئے ہیں، اب تمہیں اس مصیبت سے کوئی بچا سکتا ہے؟ جن کو تم سمجھتے تھے وہ کہاں چلے گئے؟ قالوا ضلوا عنا، اس وقت تو حقیقت کا اعتراف کہیں گے وہ تو ہم سے کھو گئے، گم ہو گئے، غائب ہو گئے۔ وشہدوا علی انفسہم،
اور اپنے خلاف گواہی دیں گے انہم کانوا کافرین، کو کفر کرنے والے تھے، انکار کرنے والے تھے اس حقیقت کا، مرنے کے بعد کی زندگی کا اور توحید کا، ان سب کا انکار کرنے والے تھے۔ لیکن اس وقت کا اعتراف کام نہیں آئے گا، ندامت، افسوس وقت پر ہو جائے تو اس کا احساس ہو جائے تو وہ تو کامیاب ہے، نفع بخش ہے۔ وقت نکلنے کے بعد افسوس کرنا اور لکیر کو پیٹنا کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچاتا ہے۔ تو مرتے وقت جب آخری وقت ہوگا نا، روح نکلنے کا وقت، سکرات کا جو عالم ہوتا ہے، اس وقت کی توبہ بھی معتبر نہیں ہوتی ہے۔ حدیث میں آیا نا ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، جب تک غرغرے کی کیفیت نہ ہو۔ غرغرے کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ جب سانس لڑکھڑا رہی ہوتی ہے، آواز کر رہی ہوتی ہے، آخری ٹائم ہوتا ہے، تو اس وقت سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاں دروازہ کھلا ہے، کتنا بھی بڑا مجرم ہو، آؤ میں معاف کر دوں گا۔ لیکن غرغرے کی سکرات کا عالم ہو گیا، اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند۔ اس کے بعد اگر آدمی کہے اب میں توبہ کرتا ہوں شرک سے، اب میں توبہ کرتا ہوں کفر سے، اب میں توبہ کرتا ہوں گناہوں سے، اب میں توبہ کرتا ہوں فلاں فلاں نافرمانیوں سے، وہ معتبر نہیں ہے۔ فرعون نے اسی موقع پر کہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے کہا نا الآن آمنت، میں ایمان لے آیا اس اللہ پر، اس رب پر جس پر بنو اسرائیل ایمان لے آئے۔ کہا الآن، اب مان رہے ہو، جبکہ وقت نکل چکا، چانس ختم۔ تو یہ لوگ بھی اعتراف کریں گے، شرک کرنے والے سب، کفر کرنے والے، کہ وہ کفر کرنے والے تھے، لیکن اس وقت کا اعتراف فائدے بخش اور نفع مند نہیں ہوگا۔ قال ادخلوا فی امم قد خلت من قبلکم من الجن والانس فی النار، کہا جائے گا، اللہ کہیں گے داخل ہو جاؤ ان قوموں میں، ان امتوں میں جو تم سے پہلے انسانوں اور جناتوں کی گزر چکی ہے، ان کے ساتھ جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ جس طرح انسان ہم مکلف ہیں، اسی طرح جنات بھی مکلف ہیں، اور جناتوں میں بھی مومن بھی ہیں، کافر بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں اور نہ ماننے والے بھی ہیں، موحد توحید کی اختیار کرنے والے بھی ہیں، شرک کرنے والے بھی ہیں۔ بلکہ اس سے پہلے جب کسی درس میں آیا تھا کہ غالباً حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول کہ جتنے فرقے، جتنے گروہ مسلمانوں میں ہیں، اسی طرح وہاں بھی ہے۔ جس طرح ہمارے فرقے ہم بٹے ہیں، فرقوں میں، جماعتوں میں، گروپوں میں بٹے ہوئے ہیں، اسی طرح جنات بھی اسی طرح گروپوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ جس طرح ہمارے ہاں مسلک کے اختلاف ہے، ان کے ہاں بھی اسی طرح کا اختلاف ہے۔ اور وہ جنات نے خود نے اعتراف کیا، سورۃ الجن میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، ہم میں سے فرما بردار بھی ہیں اور ہم میں سے ظالم اور صحیح راستے کو چھوڑنے والے بھی ہیں۔ اور آگے کا وَكُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، ہم الگ الگ راستوں پہ چلنے والے تھے۔ تو الگ الگ راستوں پہ، رسم پہ، رواج پہ چلنے والے ان میں بھی ہیں، اور مکلف ہیں انسانوں کی طرح، ان کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ معاملہ کریں گے۔ تو کہا گیا انسانوں اور جنوں میں سے جو پہلے قومیں گزر چکی ہے، اور جن کو کہا گیا کہ بھائی سیدھا راستہ یہ ہے، یہ سیدھا راستہ ہے، دائیں جانے والا، یہ بائیں جانے والا غلط راستہ، اس پہ مت چلو، لیکن انہوں نے نہیں مانا۔ آج تم بھی ان میں شامل ہو گئے، اب جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ کلما دخلت امت لعنت اختہا، جب جب ایک گروہ جہنم میں داخل ہوگا تو وہ اپنے جیسے دوسرے گروہ پر لعنت کرے گا۔ یہ بھی ایک تکلیف کے احساس کو بڑھانے والا انداز ہوگا۔ جب لوگ کسی مصیبت میں گرفتار ہو نا، جیسے اب سارے لوگ مصیبت میں گرفتار ہو، تو اس وقت ایک دوسرے کو تسلی دی جائے، حوصلہ بڑھایا جائے، تو آدمی کو حوصلہ ملتا ہے، تکلیف تھوڑی کم محسوس ہوتی ہے۔ لیکن اگر اس وقت ایک دوسرے کو حوصلہ دینے کے بجائے ایک دوسرے کو ملامت کی جائے، تو ایسا، تو نے یہ کیا، وہ کہ تیری وجہ سے یہ ہوا ہے، تو تکلیف میں اور زیادہ احساس ہوتا ہے، کوئی حوصلہ دلانے والا نہیں۔ تو جہنم میں جب داخل ہوگا ایک گروہ تو دوسرے گروہ پر لعنت کرے گا، ملامت کرے گا، طعن و تشنیع کرے گا، حتی اذا ادارکوا فیہا جمیعا، یہاں تک کہ سب کے سب جب جہنم میں اکٹھا ہو جائیں گے، جمع ہو جائیں گے، قالت اخراہم لأولاہم، تو دوسرا گروہ پہلے والے گروہ سے کہے گا ربنا ہؤلاء اولونا فآتہم عذابا ضعفا من النار، اے پروردگار اس نے ہم کو گمراہ کیا، اس کو دگنا عذاب دے۔ اب دوسرا گروہ پہلے والے سے کہے گا، دوسرا گروہ کون سا، پہلا والا گروہ کون سا؟ پہلا والا گروہ وہ جو گمراہی کے راستے کی طرف لے جانے والا،
اور دوسرا گروہ وہ جو ان کی ماننے والا. پہلا گروہ وہ جو حاکم تھا، دوسرا گروہ جو محکوم تھا. پہلا گروہ وہ جو کہنے والا تھا کہ یہ رسم یہ رواج اپناؤ، دوسرا وہ جو ان کی بات پر چلنے والا تھا. تو ایک گمراہ کرنے والا اور دوسرا اس گمراہی کو اختیار کرنے والا، یہ دوسرا گروہ ہے. تو جن کی بات مانی گئی اور جنہوں نے مانی وہ آپس میں لڑیں گے بھیڑیں گے اور آپس میں بحث مباحثہ کریں گے اور کہیں گے پروردگار. بعد والا گروہ کہے گا انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ یہ اختیار کرو تو ہم نے وہ اختیار کر لیا، ہمیں تو سزا مل رہی ہے، ان کو دوگنی دیجیے. اللہ کہیں گے لِكُلٍّ ضِعْفٌ، ہر ایک کے لیے دوہری سزا ہے لیکن تم نہیں جانتے ہو. اب آپ کہیں گے کہ بیچارے جو ماتحت تھے، جو محکوم تھے، جو کمزور تھے، جو دبے ہوئے لوگ تھے، وہ ایسے بھی بڑے لوگوں کی بات مانتے ہیں. سماج میں معاشرے میں جو بڑے لوگ ہوتے ہیں پاورفل ہوتے ہیں ان کے پیچھے ان کو چلنا پڑتا، ان کا کیا گناہ؟ تو شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ کمزور جو لوگ تھے، ماتحت لوگ تھے، ان کا ایک جرم تو یہ کہ انہوں نے گمراہی کا راستہ اپنایا. دوسرا یہ کہ پچھلی قوموں کے واقعات، قصے، کہانیاں، عبرت کی چیزیں ان کے سامنے رکھی گئی، ان کو سمجھایا گیا. قرآن میں کتنا کھول کے سمجھایا گیا. دیکھو قوم عاد کا، قوم سمود کا یہ حشر ہوا، قوم لوط کا یہ حشر ہوا، قوم شعیب کا یہ حشر ہوا. ایک ایک قوم کا تذکرہ کیا گیا اور کس وجہ سے یہ حشر ہوا، یہ برا انجام ہوا، اس کو بھی بیان کیا گیا. اور یہ بھی کھول کے بیان کر دیا گیا کہ جنہوں نے حوصلہ کیا کمزور لوگوں میں سے، انہوں نے ان سے برات کا اظہار کر دیا تھا، دنیا میں چھوڑ دیا تھا، ان کو صحیح راستے کو اپنا لیا تھا، نبیوں کے راستے کو اپنا لیا تھا. اور بار بار کہا گیا ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، جن کی آنکھیں ہیں ان کے لیے اس میں عبرت ہے. آنکھیں کھول دینے والی چیزیں ہیں، نصیحت کی چیزیں ہیں، لیکن پھر بھی کمزوروں نے آنکھیں نہیں کھولی، بس اندھادھند چلتے رہے بھیڑ کی چال کی طرح. تو ان کو اس وجہ سے دوہرا عذاب دیا جائے گا. تو پہلے گروہ کو تو اس وجہ سے خود گمراہی پر تھے، دوسرے لوگوں کو بھی چلایا. اس لیے کبھی کوئی ایسا گناہ، ایسا کوئی جرم، کوئی ایسا برا عمل، بدی، برائی، رسم رواج سماج و معاشرے میں اس کی بنیاد نہیں ڈالنی چاہیے کہ جس کی وجہ سے دوسرے لوگ جب اختیار کریں تو وہ پتہ نہیں کب تک چلتا رہے گا. جس نے اس کو اختیار کیا پہلی مرتبہ، پچھلے چلنے والے ساروں کا گناہ اس کے نامہ اعمال میں، ان کا تو ایک ایک جرم اس کا تو شمار کیا جائے گا، سب کا ایک ایک جرم کا گناہ اس کے ایجاد کرنے والے، رائج کرنے والے، بنیاد رکھنے والے کے کھاتے میں نامہ اعمال میں ڈالا جائے گا. اس لیے حدیث میں آیا نا کہ دنیا میں جتنے بھی مرڈر ہوں گے نا، قتل ہوں گے، جتنے بھی مرڈر ہوں گے، قتل ہوں گے، تو لاکھوں کروڑوں ہوں گے، ہوتے چلے آ رہے ہیں، کتنے ہو رہے ہیں اور آگے بھی ہوتے رہیں گے. سب کا ایک ایک گناہ تو آدم کے پہلے بیٹے کے کھاتے میں جائے گا. لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ، اس لیے کہ سب سے پہلے مرڈر کا جو رواج ڈالا، قتل کیا اپنے بھائی کا، وہ آدم کے بڑے بیٹے نے، قابیل نے حابیل کا کیا تھا. تو اس نے اس کو رواج ڈالا قتل کو. تو پیچھے جتنے بھی قتل ہوتے رہیں گے، ایک ایک گناہ تو قتل کرنے والے کو ملے گا اور ایک گناہ آدم کے پہلے بیٹے کے کھاتے میں لکھا جائے گا. حدیث میں آیا من سن سنتن حسنتن فلہ اجرها واجر من عمل بها، جو اچھا طریقہ رائج کرے گا، نیکی کو رواج دے گا سماج و معاشرے میں، تو رواج دینے والے کو تو ثواب ملے گا ہی، پیچھے جب تک لوگ اس کو اختیار کرتے رہیں گے نا، ان سب کے کھاتے میں لکھا جائے گا. اس لیے سب سے زیادہ نیک اعمال نبیوں کے کھاتے میں، نبیوں کے کھاتے میں. پھر اس کے بعد جن اللہ کے بندوں نے بڑا نیکی کا کام کیا، لوگوں کو صحیح راستے پہ لگایا، حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی دینی دعوت اور دینی کوششوں کے نتیجے میں کتنے لوگ صحیح راستے پہ آئے اور اب بھی آ رہے ہیں، چل رہے ہیں. تو چلنے والوں کو اور اس راستے کو اختیار کرنے والوں کو تو ثواب ملے گا ہی، لیکن سب کا ایک ایک ثواب، ایک ایک اجر ان کے کھاتے میں بھی لکھا جاتا رہے گا. اور اسی حدیث میں ہے کہ ومن سن سنتن سیئتن، جو برا طریقہ رائج کرے گا تو اس نے رائج کیا، اس کا گناہ تو نامہ اعمال میں درج کر دیا گیا. بعد میں جب تک وہ ریت، وہ رواج، وہ رسم، وہ بدعت، وہ غلط چیز جاری رہے گی، لوگ اختیار کرتے رہیں گے، سب کے ایک ایک گناہ اس کے نامہ اعمال میں جمع ہوتا رہے گا. وقالت اولاہم لاخراہم، تو وہ جو بعد والی جماعت جنہوں نے بات مانی تھی وہ کہیں گے پروردگار ان کی بات ہم نے مانی تھی، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، ان کو ڈبل سزا دیجیے. اللہ کہیں گے تم دونوں کو ڈبل سزا ملے گی.
تو پہلی والی جماعت دوسری سے کہے گی فما کان لکم علینا من فضل، بھائی تمہارے لیے ہم پر فضیلت اور برتری کی کیا چیز رہی؟ اللہ نے کہہ دیا دونوں کو ڈبل سزا ملے گی، ہمارے خلاف شکایت کر کے مقدمہ دائر کر کے تمہیں فائدہ کیا ملا؟ ہمیں بھی ڈبل سزا، تمہیں بھی ڈبل سزا، فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون، لہذا جو تم گناہ کیا کرتے تھے اس کے بدلے میں، اس کی سزا میں آج عذاب کا مزہ چکھو۔ ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا، بے شک جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور تکبر کیا۔ تکبر جو ہے نا، یہ انسان کو حق بات قبول کرنے سے روکتا ہے۔ اس سے پہلے بھی 2-3 درس میں جب لباس کا، کھانے پینے کا ذکر آیا تھا کہ وہاں حدیث کا حوالہ دیا گیا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ، اچھا کھانا، اچھا پینا، اچھی سواری، اچھا جوتا یہ اختیار کرنا کیا یہ تکبر میں شامل ہے، تکبر میں داخل ہے؟ حضور نے کہا نہیں، آدمی کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اگر اچھا کھائے، اچھا پیے، اچھا پہنے، اچھی سواری اختیار کرے، یہ تکبر نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ جمیل ہے، خوبصورت ہے، جمال کو پسند کرتا ہے، اور اللہ یہ پسند کرتا ہے کہ بندے پر جو احسانات، جو نعمتیں ہیں اس کا اثر اس کے جسم پر دکھنا چاہیے، اس کے عمل میں دکھنا چاہیے۔ اور پھر حضور نے فرمایا کہ تکبر کیا ہے؟ غمط الحق، بطر الحق وغمط الناس، تکبر ہے لوگوں کو حقیر سمجھنا اور حق بات کو ٹھکرا دینا، قبول نہ کرنا۔ جب انسان کے پاس مال آتا ہے، جب انسان کے پاس عہدہ آتا ہے، جب انسان کے پاس کرسی، اقتدار، حکومت کا پاور اور قوت اور طاقت آتی ہے نا، تب یہ چیز انسان کے اندر تکبر پیدا کر دیتی ہے اور حق بات کے قبول کرنے میں مانع اور رکاوٹ بن جاتی ہے۔ وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا، تکبر کیا، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ حدیث میں آیا کہ جب یہ تکبر کرنے والے، نافرمان، کافر اور اللہ کے رسولوں کے پیغامات کو ٹکرانے والے، ان کی روح جب فرشتے قبض کرتے ہیں ایسے خبیث لوگوں کی اور بد روحوں کی، تو ان کی روح کو بدبودار ٹاٹ میں لپیٹ کے فرشتے لے کے جاتے ہیں، اوپر جاتے ہیں، آسمان کی طرف جاتے ہیں، تو سامنے دوسرے فرشتے آتے ہیں، ان کو اتنی بدبو محسوس ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں بھائی یہ اتنی بدبودار چیز کس کی ہے؟ اور اس کی بدبو اتنی جیسے دنیا میں کوئی سب سے زیادہ بدبودار ڈیڈ باڈی ہو، مردار پڑا ہوا اور خطرناک قسم کی بو آ رہی ہو، اس طرح خطرناک قسم کی بو اس سے آئے گی، اس کی روح سے آئے گی۔ ہر فرشتے کی جماعت پوچھے گی یہ کس کی ہے، تو اس کا برے سے برا نام لے کر بتایا جائے گا، یہ فلاں خبیث کی خبیث روح ہے، اس کی بدبو ہے۔ اس کو فرشتے لے جا کر آسمان، دنیا جو پہلا آسمان ہے اس پر پہنچیں گے اور دروازہ کھٹکھٹائیں گے، اوپر روح لے جانے کی کہا جائے گا، ان کی روح کو اوپر لے جانے کی اجازت نہیں ہے، یہ خبیثوں کی روح کو اوپر نہیں لے جایا جائے گا، ان کو لے جاؤ۔ پھر ذلت اور رسوائی کے ساتھ، حقارت کے ساتھ، توہین و تذلیل کے ساتھ کہا جائے گا سجین میں لے جا کر ان کی روح کو جمع کر دو۔ سجین 7 زمینوں کے نیچے جہنم کا یوں کہیے وہ استقبال روم ہوتا ہے نا، ویلکم روم جسے کہتے ہیں، جہاں بٹھایا جاتا ہے کمپنیوں میں، کارخانوں میں، بڑے آفسوں میں، پہلے باہر لوگوں کو بٹھایا جاتا ہے، یوں کہ یہ سجین وہ ہے، وہاں ان کی روح کو جمع کرو اور ان کے دفتر کو بھی جمع کر دو، پھر قیامت کے دن وہاں سے پھر جوڑا جائے گا اور دفتر کو حاضر کیا جائے گا۔ تو آسمان کے دروازے ان کے لیے نہیں کھولے جاتے کا یہ مطلب ہے۔ ایک مطلب یہ بھی مفسرین کرام نے بیان کیا کہ ایسے لوگ جب اللہ کو پکارتے ہیں نا، تو پھر ان کی دعا، ان کی پکار آسمان کی طرف نہیں جاتی ہے، قبولیت نہیں پاتی ہے۔ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، اور نہ یہ جنت میں داخل ہوں گے، حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے۔ یہ اس کو کہتے ہیں عربی میں تعلیق بالمحال۔ تعلیق بالمحال کا مطلب ہوتا ہے کسی کام کے کرنے کو کسی ایسی چیز سے جوڑ دینا جو نہیں ہونے والا ہے۔ جیسے یہ میں آپ کو چیز اس وقت دوں گا جبکہ کوا سفید ہو جائے۔ اب کوا کو تو بال کبھی سفید ہونے والے نہیں، کسی نے دیکھا کوے کو سفید ہوتے ہوئے؟ انسانوں کے بال، جانوروں کے بال تو دیکھے ہوں گے، لیکن کوا تو کبھی سفید نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ تعلیق بالمحال کہتے ہیں۔
جس کو ہم اردو میں بھی محاورے میں بہت ساری چیزیں استعمال کرتے ہیں، مر جاؤں گا لیکن یہ چیز نہیں دوں گا، یعنی یہ چیز مشکل ہوگی، یہ نہیں کروں گا، تو اس کو کہتے ہیں تعلیق بالمحال۔ اونٹ سوئی کے ناکے میں کبھی داخل ہو ہی نہیں سکتا، لہٰذا یہ بھی جنت میں نہیں داخل ہو سکیں گے جنہوں نے کفر کا، تکذیب کا راستہ اپنایا، توحید کو جھٹلایا، اللہ کی آیات کو جھٹلایا، نبیوں کے مشن کو جھٹلایا، آخرت کو جھٹلایا، مرنے کے بعد کی زندگی کو جھٹلایا، جنت اور جہنم کو جھٹلایا، تو ایسے لوگ جنت میں نہیں داخل ہوں گے۔ اگر داخل ہوں گے تو اسی وقت جب کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے پار ہو جائے، اور وہ ہونا نہیں۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، ہم مجرموں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِہَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ، ان کے لیے جہنم میں بچھونے ہوں گے، مہاد گہواروں کو کہتے ہیں، بچھونے ہوں گے، بچھونے آگ کے۔ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ، اور اوپر بھی چھا جانے والی چیز، نیچے بھی آگ کا بچھونا، اوپر چھتری یا سائبان بھی آگ کا۔ کتنا خطرناک معاملہ ہوگا اور کتنی خطرناک سچویشن اور صورتحال ہوگی۔ دنیا میں آگ لگتی ہے نا، ابھی آپ نے دیکھا ہوگا جنگلوں میں آگ لگی ہے نا، امریکہ کے شہر میں، ہالی ووڈ بالی ووڈ کے کس علاقے میں، اور پل بھر میں سب کچھ خاکستر کر دیا، سینکڑوں اور کئی کلومیٹر پر محیط، جہاں تک نگاہ جائے اتنا لمبا چوڑا جنگل ہے، بیاباں ہے، ذرا سی بھی دیر میں پلک جھپکتے میں آگ اس کو خاکستر کر دیتی ہے۔ فلک بوس عمارتیں ہیں شاندار قسم کی، ان کو بھی راکھ کا ڈھیر بنا دیتی ہے۔ آگ کا تو یہ معاملہ ہے۔ اب آپ یہاں تو یہ اس طرح کی آگ ہے، اور یہاں کہہ رہے ہیں جہنمیوں کے لیے، ایسے متکبر و تکبر کرنے والے مجرموں کے لیے بچھونا بھی آگ کا اور اوپر سائبان بھی آگ کا۔ کیا معاملہ ہوگا ہم تصور بھی نہیں کرتے، سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اسی طرح ہم ظالموں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، لیکن جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل کیا، اپنے عقیدے کو درست کیا، اپنے عمل کو درست کیا، نیک عمل میں ہر اچھے کام کو اختیار کرنا اور ہر برے عمل سے بچنا شامل ہے، تو لا نکلف نفسا الا وسعها، اب کسی نفس کو مکلف نہیں بناتے ہیں مگر اس کی گنجائش و طاقت کے ہی حساب سے۔ یہ جملہ ہے، اور ہماری اسلامی شریعت کی جو روح ہے، اس کا جو ایک اصل ہے، اس کے واضح طور پر بیان کرتا ہے کہ ہمارا جو دین ہے اور ہماری جو شریعت ہے، اس میں انسانوں کو ایسے ہی احکام کا، ہدایات کا، تعلیمات کا پابند کیا گیا ہے جو وہ کر سکتے ہیں۔ دیکھیے، نیکی پر چلنا، نیکی پر آنا اور برائی سے بچنا تھوڑا مشکل کام تو ہے، آسان نہیں ہے۔ اگر اتنا آسان ہوتا تو سارے لوگ نیکی پر آ جاتے اور ساری نمازوں کے پابند ہو جاتے اور سارے لوگ گناہوں کو چھوڑ دیتے۔ نیکی پر آنا اور گناہوں کو چھوڑنا تھوڑا سا مشکل ہے، لیکن اتنا بھی مشکل نہیں کہ انسان کے بس میں نہیں۔ اسی کو اللہ نے فرمایا ہم کسی انسان کو مکلف نہیں بناتے ہیں مگر اس کی گنجائش اور طاقت کے اعتبار سے۔ شریعت کے احکام بھی آپ دیکھیے نا، مشکل نہیں ہے۔ شریعت میں دین یسر، دین آسان ہے۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ نے دین میں حرج نہیں رکھا ہے، تکلیف نہیں رکھی ہے، پریشانی نہیں رکھی ہے۔ اب دیکھیے، جن کو گنجائش دی ہے ان کو کہا یہ کرو، غریبوں پر حج نہیں، زکوٰۃ نہیں، قربانی نہیں، اور معذور ہیں تو ان پر جہاد کا سفر نہیں، اور اگر کوئی نماز کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا تو کہ بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا ہے تو کہ لیٹ کے پڑھ لو، لیٹ کے بھی نہیں پڑھ سکتا ہے تو کہ اشاروں سے پڑھ لو، اگر سخت سردی ہے یا بیماری ہے اور وضو نہیں کر سکتا ہے تو کہ تیمم کر لو۔ آسانیاں ہی آسانیاں ہیں۔ یہ ہے وسعت کے مطابق، گنجائش کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ہمیں احکام کا پابند بنایا ہے۔ یہاں تک کہ اگر ایسی سچویشن پیدا ہو جاتی ہے کہ جہاں ایک طرف جان ہے، دوسری طرف حرام چیزیں ہیں، ان کو استعمال کریں گے تو جان چلی جائے گی، تو شریعت کہتی ہے استعمال کر لو۔ یہ بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ کھانے کی چیز نہیں ہے، سور کا گوشت ہی ہے، پینے کی چیز نہیں ہے، شراب ہی ہے، اور جان نہیں بچے گی اگر یہ چیزیں استعمال نہیں کریں۔ شریعت کہتی ہے اپنی جان بچاؤ، ان کو استعمال کرو۔ یا کوئی دھمکی دے رہا ہے یہ نہیں کھاؤ گے تو یہ کر دیں گے، وہاں بھی شریعت نے گنجائش رکھی ہے، سہولت دی ہے۔ تو یہ ہماری شریعت کا یوں کہیے کہ آسانی کا پہلو ہے۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہ جو تھوڑی سی مشقت کر کے نیکی پہ آئیں گے اور گناہ سے بچ جائیں گے نا، یہ جنت والے ہیں۔
اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور پھر جنت میں انہیں کیا ملے گا انشاءاللہ اگلے درس میں پڑھیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو جنت والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔